جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جو آپ نے طلاق کی صورت بیان کی ہے کہ خاوند نے اپنی بیوی کو پہلے ایک دفعہ طلاق دی اور اس کے بعد رجوع کر لیا، رجوع کرنے کے بعد کچھ عرصہ بعد پھر اس نے طلاق دے دی اور پھر رجوع کر لیا، اور اب پھر تیسری دفعہ اس نے پھر طلاق دے دی ہے، تو اگرچہ طلاق عورت کا کہنا ہے کبھی مجھے تک نہیں پہنچی، لیکن یہ کنفرم ہے کہ اس نے طلاق دے دی ہے، تو اب وہ تینوں طلاقیں واقع ہو گئی ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اگر اس نے ریٹن لکھ کے دی ہے اور وہ یونین کونسل کے ذریعے نہیں بھی پہنچی، لیکن پتہ ہے یا وہ کہتا ہے میں نے اس کو طلاق دے دی، یا کم بات کنفرم ہے کہ اس نے طلاق دے دی ہے، تو عورت اس کو ریسیو نہیں کرے یا اس تک نہ پہنچے اور اس سے پہلے وہ سلو کر لے، یہ والی صورت اس طرح نہیں ہوتی، کیونکہ طلاق کا تعلق خامد کے ساتھ ہے۔ جب کنفرم ہے اس نے طلاق دے دی تو طلاق ہو گئی، لہذا یہ تینوں طلاقیں ہو چکی ہیں، تو اب رجوع کی یا نئے نکاح کی صورت باقی نہیں بچتی۔ اللہ رب العزت نے طلاقیں 3 رکھی ہیں، جن میں سے پہلی اور دوسری طلاق کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، تیسری دفعہ طلاق دے دے تو نہ عدت میں رجوع ہو سکتا ہے اور نہ ہی عدت گزرنے کے بعد نیا نکاح ہو سکتا ہے۔ تو چونکہ اب تیسری طلاق دے دی گئی ہے، اب اگرچہ عورت تک نہ بھی پہنچے یا عورت اس کو لینے سے انکار کر دے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، طلاق وہ واقع ہو گئی ہے، تینوں طلاقیں مکمل ہو گئی ہیں۔ اب تیسری طلاق کے بعد نہ رجوع کا حق رہتا ہے اور نہ ہی نیا نکاح کا حق رہتا ہے۔ اس کی صرف ایک صورت ہوتی ہے اور وہ بہت شاذ و نادر ہوتی ہے۔ وہ صورت یہ ہوتی ہے کہ 3 دفعہ طلاق دینے کے بعد عورت کی کہیں اور شادی ہو جاتی ہے، اور وہ شادی اس پلاننگ کے ساتھ نہیں ہے کہ وقتی طور پر وہاں جائے گی اور کچھ عرصہ بعد اس کو وہ خاوند اس کا جہاں اس کی ابھی شادی ہوئی ہے وہ اس کو طلاق دے گا اور وہ پہلے کے لیے حلال ہو جائے گی، جسے حلالہ کہتے ہیں۔ حلالہ کی نیت سے نہیں ہے، ویسے مستقل بسنے کی نیت سے ہے، اور وہاں سے اس کو بائی چانس اس پلاننگ کے ساتھ نہیں، ویسے بائی چانس وہاں سے اسے طلاق ہو جاتی ہے یا اس کا خامد فوت ہو جاتا ہے تو وہ پھر پہلے کے لیے حلال ہوتی ہے، پھر پہلا خامد سے دوبارہ اس سے نکاح کر سکتا ہے، اور اگر پلاننگ کے ساتھ ہوگی وہ حلالہ کہلائے گی۔ اور حلالہ کرنے اور کروانے والے پر ترمذی میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحل والمحلل لہ، جس نے حلالہ کیا اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا، دونوں کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو آپ نے سورہ ذکر کی ہے کہ 3 مختلف موقعوں پر 3 طلاقیں دے دیں، وہ تینوں واقع ہو گئیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ طلاق پہنچنے سے پہلے پہلے رجوع کر لے یا اس کو واپس لے لے یا عورت اس کو لینے سے انکار کر دے تو وہ طلاق رک جائے گی، ختم ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ زبان سے بول دی گئی ہے یا اس کو طلاق کے ارادے سے اس کو لکھ دیا گیا ہے تو وہ طلاق واقع ہو چکی ہے۔ السلام علیکم۔